اب آگے چل رہے تھے، ایک دن آگے گزر گئے، زاد المعاد کے حوالے سے دوسرا دن تھا، یہ گزرے قبیلہ بنو خزاعہ سے، وہاں ایک عورت بیٹھی تھی، اس کا خیمہ تھا، بڑی مہمان نواز تھی، مسافروں کی وہ خدمت کرتی تھی۔ جب اللہ کے نبی وہاں بیٹھے پہنچے، دوسرا دن تھا، تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی، راستہ غیر معلوم تھا، مامون بھی ہو گئے تھے، کوئی پیچھے بندہ نہیں ہے جو ہماری تلاش میں ہو، تو آپ نے وہاں کافی وقت گزارا۔ جیسے آپ وہاں داخل ہوئے، البدایہ والنہایہ میں ہے، تو اس سے کہا کہ اس خاتون سے کہا کھانے پینے کو کچھ مل جائے گا، ہم پیسوں کے بدلے آپ سے لیں گے۔ تو کہنے لگی اگر ہوتا تو آپ کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی، میں ہر گزرنے والے کی مہمان نوازی کرتی ہوں، آج ہمارے پاس ہے کچھ نہیں۔ آپ نے کہا ما ہذی الشاۃ، یہ جو گھر کے کونے میں بکری کھڑی ہے یہ کیوں کھڑی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کمزور، یا رسول اللہ تو نہیں کہا، میری زبان سے نکل گیا، کہنے لگے جی اس میں دودھ تو ہے نہیں، یہ کمزور ہے تو اس لیے وہ ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکی۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہم اس کا دودھ دو لیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کو نظر آتا ہے تو دو لیں۔ آپ نے فرمایا اجازت چاہیے تھی، کہا جی آپ کو نظر آتا ہے ان کان لک حلب فحلبہ، اگر آپ کو نظر آتا ہے دودھ دو لیں۔ میرے آقا نے برتن منگوایا، سیرت المصطفیٰ میں لکھا اتنا بڑا برتن تھا کہ 10 آدمی اس میں سے دودھ پی سکتے تھے۔ برتن منگایا، بکری منگائی، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، تھن بھر گئے۔ پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے جو برتن کیا پھر آپ نے خود دوہا، پورا برتن بھر گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس گھر کی جو مالکن تھی جن کی وجہ سے ملا، پہلے ان کو پلایا دودھ، پھر اپنے 3 ساتھیوں کو پلایا، آخر میں آپ نے پی کر فرمایا ساقی القوم آخرہم، پلانے والے کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر میں پیا کرے۔ ہمیں سبق دے گئے کہ پلانے والا آخر میں پیے۔ ہمیں کوئی کہے جی چائے ڈال دو سب میں تو ہم سب سے آخر میں پئیں گے، کوئی جی یہ پانی سب کو ایک ایک گلاس شربت کا دے دو، ہم سب سے آخر میں پئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا پلانے والا کھلانے والا سب سے آخر میں لے، تو آپ نے وہ دودھ پیا، پھر دوبارہ برتن منگوایا، پھر دوبارہ اس کو دوہا بسم اللہ پڑھ کر، پھر بھر گیا، برتن دے کر آپ آگے چلے گئے۔ لیکن آپ نے چونکہ وہاں ایک اچھا خاصا وقت گزارا تھا، تو اس خاتون نے، بوڑھی اماں نے آپ کو جو دیکھا وہ تو آپ کی ہو کے رہ گئی۔ شام کو اس کا شوہر آیا تو اس نے دیکھا گھر میں دودھ کا بڑا بھرا برتن، یہاں تو کوئی دائیں بائیں گھر بھی نہیں اور قحط کا زمانہ ہے، یہ دودھ کدھر سے آ گیا؟ وہ کہنے لگا اللہ کی بندی دودھ کدھر سے آیا؟ پھر جو وہ بولی تو پھر وہ بولی، پھر جو اس نے بولا، پھر تاریخ نے اس کو جگہ دی، کتابوں نے اس کو جگہ دی، پھر ایسی جگہ دی ہے کتاب میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا ایسا تذکرہ، ایسا میرے نبی کی شان کا حلیہ جو بیان کیا ہے کسی اور نے کوئی خاطر خواہ ایسا نہیں بیان کیا۔ وہ پھر کہنے لگی اپنے شوہر کو، ابو معبد کو، کہنے لگی میں جانتی تو نہیں کون تھا، لیکن ایک شخص تھا برکتوں والا تھا۔ پھر اس نے بیان کرنا شروع کیا میرے نبی کے حلیہ کو، کہنے لگی ظاہر الوضاء، سارا رنگ ہی چمکدار تھا، ابلج الوجہ، چہرہ روشن تھا، حسن الخلق، پورے جسم کی بناوٹ خوبصورت تھی، لم تعبہ سجلا، اس کا پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، ولم تزری بہ سعلا، سر چھوٹا نہیں تھا، وسیم قسیم، وہ وسیم بھی تھا قسیم بھی تھا۔ ایسے لفظ عربی میں بولے کہ عربوں کو بھی لغت اور ڈکشنری کھولنی پڑ گئی کہ وسیم قسیم کیا ہوتا ہے۔ اس نے جو لفظ بولے وسیم، اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ کا دل اس کے حسن سے نہ بھرے، اور ایسی ہستی دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی، وہ ایک ہی آئی ہے۔ وسیم، آپ دیکھتے جائیں دل اور مشتاق ہوتا جائے دل بھرے ہی نہ، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جس انگ سے دیکھو، جس ادا سے دیکھو وہ حسین نظر آئے، ناک دیکھو تو حسین، آنکھیں دیکھو تو حسین، سر دیکھو تو حسین، پیٹھ دیکھو تو حسین، قد دیکھو تو حسین، گفتگو دیکھو تو حسین، اخلاق دیکھو تو حسین، مسکرانا دیکھو تو حسین، اس کا ہر عمل، ہر ادا انسان کو کھینچتی چلی جائے، اس کو قسیم کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی وسیم قسیم، وہ کھلا کھلا خوبصورت مکھڑا تھا۔ پھر کہنے لگی فی عینیہ دعج، اس کی آنکھ میں دعج تھا۔ دعج کیا ہوتا ہے عربی میں؟ دعج یہ ہے آنکھ موٹی ہو، جو آنکھ کی سفیدی ہے وہ پوری سفید ہو، جو سیاہی ہے وہ پوری سیاہ ہو۔ کہ اس کی آنکھ میں دعج تھا، سفیدی مکمل سفید تھی، سیاہی مکمل سیاہ تھی، آنکھ موٹی تھی۔ وفی اشفارہ وطف، پلکیں اس کی لمبی تھیں، اور پھر بھویں، کہنے لگی واہ کیسا اس نے دیکھا، کہنے لگی احور اکحل اکرن ازج، اس کی آنکھیں موٹی تھیں، اس کی آنکھیں سرمگی تھیں، سرما لگا ہوا لگتا تھا،
اقرن اس کی بھویں گھنی تھیں، ازج اس کی آنکھیں باریک تھیں، خمدار تھیں۔ ایسے اللہ کے نبی بنائے گئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی بولتے گئے اور اللہ بناتا گیا، اللہ کے نبی بولتے گئے اور اللہ بناتا گیا۔ اسی کو تو کہا تھا حسان بن ثابت نے، جب بنو تمیم کا ایک وفد آیا حضور کے پاس، مسلمان نہیں ہوا تھا، آ کر کہنے لگا، سردار تھے ان کے کئی، کہنے لگا جئنا للمفاخرہ، ہم اسلام لینے نہیں آئے، اسلام لانے نہیں آئے، ہم آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہیں، پہلے مقابلہ کریں گے پھر اسلام دیکھیں گے۔ تم اپنی طرف دعویٰ دیتے ہو کہ آپ بڑے ہو، ہم بڑے ہیں۔ تو وہ اقرا بن حابس ان کا سردار کہنے لگا، ہمارا خطیب کھڑا ہو کر تقریر کرے گا، پھر تمہارا تقریر کرے گا، پھر دیکھیں گے کس کا بڑا ہے۔ میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں گا ام معبد والا، لیکن درمیان میں مجھے یاد آ گیا کہ میرے آقا کی آنکھیں ایسی تھیں، میرے آقا کا چہرہ ایسے تھا، ایسے لگتا تھا جیسے آپ بولتے گرب بناتا گیا۔ تو اس پر میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا اقرا بن حابس ہمارا خطیب کھڑا ہوگا۔ وہ تو خطیب تیار کر کے لے تھے، ان کا خطیب کھڑا ہوا عطارد، کہا جی ہمارا خطیب ہے عطارد نام ہے، آپ کھڑا کریں۔ آپ نے صحابہ میں سے چنا نہیں، آپ نے ایک صحابی کھڑا کر دیا جو اس کے نام کے اوپر اس کا نام تھا، اس نے کہا عطارد۔ میرے نبی نے کہا کھڑا ہو ثابت، ثابت بن قیس بن شماس کو کھڑا کیا، کہا کرو تقریر۔ تو عطارد نے تقریر کی فصیح بلیغ، آپ نے کہا ثابت اب تو بول۔ ثابت بولا تو پھر ثابت ہی بولا، اس کی فصاحت تو پھر زمین و آسمان کے قلابے ملا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کھڑا کیا، وہ تیار کر کے لائے تھے، کہنے لگا یہ ہمارا شاعر ہے، اس کا نام ہے زبرقان۔ میرے نبی نے اسی کے نام کے اوپر نام رکھ کر صحابی کو اٹھایا، آپ نے فرمایا قم یا حسان، ان کا زبرقان تھا، ہمارا حسان اٹھا۔ آپ نے فرمایا عجب یا حسان، حسان اس نے جو قصیدہ پڑھا ہے، ان کے زبرقان نے شاعر تھا، قصیدہ پڑھا، پوری نظم پڑھی جس میں یہ بتایا ہم ایسے بڑے ہیں، ہم ایسے بڑے ہیں، جس کے ضمن میں میرے نبی پر بھی زد ڈال گیا کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حسان اٹھ۔ حسان اٹھ کر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل بھیج کے حسان کی مدد کر دے۔ اب جو حسان کھڑے ہوئے 34 اشعار کا فعل بدی ایک لمبا قصیدہ نظم کہہ دی، جس کو یہاں سے شروع کیا کہ احسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ تو بولیں گے آپ کی تعریفیں بن دیکھے، حسان دیکھ کر بولتا ہے کہ آپ جیسا حسین اس آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور میرا علم یہ کہتا ہے، حسان کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا نہیں۔ پھر وہی جملہ کہا جس پر میں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو دیکھ کر تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بولتے گئے رب بناتا گیا۔ اس لیے وہ کہنے لگی اقحل احور اقرن ازج، میرا نبی ایسے تھا۔ جب یہ بول کر فارغ ہوئے تو اقرا بن حابس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا سردار جی خطیبکم اخطب من خطیبنا، تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے نمبر لے گیا، وشاعرکم اشعر من شاعرنا، تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے نمبر لے گیا، لہٰذا ہم سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ میرا نبی تھا۔ تو جس پر میں نے کہا وہ کہنے لگی احور اقحل اقرن ازج، شوہر کو کہتی ہے آنکھیں موٹی تھیں، آنکھیں سرمگی تھیں، بھویں اس کی بالکل گھنی تھیں، باریک تھیں، خمدار تھیں، فی صوتہ سحل، آواز دھیمی تھی، شریفانہ تھی، گردن فی قونقہ سطع، گردن سردارانہ تھی، فی لحیتہ کثاثۃ، داڑھی اس کی گھنی تھی، ان صمت فعلیہ الوقار، اگر وہ خاموش رہے تو پر وقار، ان تکلم سماہ وعلیہ البہا، اگر بولے تو آواز اس کی کشش دار، کا احسن الناس واجملهم من بعید، دور سے دیکھو تو لگے با کمال و پر جمال، واحسنهم واجملهم من قریب، اگر قریب سے دیکھو تو حسن کا آئینہ دار۔ کا بولتا کیسے تھا وہ؟ کا حلو المنطق، جب بولے تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس، کا فصل لا حذر ولا نظر، بڑی نپی تلی باتیں کرتا تھا، بڑی سوچی سمجھی باتیں کرتا تھا، دو ٹوک واضح الفاظ بولتا تھا، کأن منطقہ خضرات نظم یتحدرن، کہ جب بولتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے موتیوں کی برسات برس رہی ہو۔ ربعۃ لا تشنعہ من طول، کہنے لگی قد درمیانہ، نہ اتنا لمبا کہ لگے ناگوار، ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب حال، فهو انظر الثلاثۃ منظرا، قد ایسا کہ جیسے شاخ میں ہو تازہ بہار۔ یہ وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کر رہی ہے۔ پھر کہنے لگی کہ اس کے ساتھی کیسے تھے،
جو تین ہی ساتھی ساتھ تھے کلہو رفقاء یحلو نبی یعفو نبی، اس کے ساتھی اس کے گرد ایسے گھیرا لگا کے بیٹھے تھے، مجھے وہ لگتا تھا جیسے تاروں میں چاند بیٹھا ہو، جیسے تاروں نے چاند کو گھیرے میں لے رکھا ہو۔ اس کو کسی شاعر نے کہا تھا کہ مسجد نبوی یہ تو بتا کچھ، سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ بزم نبوت میں صدیق بھی، فاروق و عثمان علی بھی، چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا۔ یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے۔ وہ کہنے لگی لہو رفقاء یحفو نبی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کے گرد ایسے گھیرا ڈالا ہوا تھا، لگتا تھا کہ چاروں میں چاند چمکتا ہے۔ ان قال سمعوا لقوله، اگر وہ بولے تو اس کے ساتھی کان لا کے آگے رکھ دیں۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَى أَمْرِهِ، اگر وہ حکم دے تو اس کے ساتھی جان لا کے آگے رکھ دیں۔ پھر کہنے لگی محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، میں تمہیں کیا بتاؤں ابو معبد، وہ محفوظ تھا، محشود تھا، عابس نہیں تھا، مفند نہیں تھا، یعنی کہنے لگی وہ مخدوم تھا، سردار تھا، سرداری کے باوجود اس کے ماتھے پہ بل نہیں آتا تھا، میرے پاس ٹھہرا رہا، مسکراتا چہرہ تھا، زبان سے موتی برستے تھے، پیشانی سے مسکراہٹ برستی تھی، کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا، کیتا و کیتا، یہ اس کے الفاظ ہیں، کیتا و کیتا، بس وہ ایسا تھا، بس وہ ایسا تھا، بس وہ ایسا تھا۔ تو وہ شوہر کہنے لگا مجھے میرے رب کی قسم یہ وہی قریشی ہے جس کو قریش، مکہ کے قریش ڈھونڈ رہے ہیں، اگر یہ مجھے مل گیا تو میں کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ یہ پھر پیچھے گیا اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو ملا اور کلمہ پڑھ گیا، اور ام معبد کو آ کر بتایا، وہ بھی کلمہ پڑھ گئی۔ یہ ہمارا نبی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، یہ ان کا حلیہ مبارک، یہ ان کا حسن مبارک، یہ ان کی شان مبارک۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کا سفر ہجرت، آپ پہنچے ہیں، ابھی راستے میں دوسرا دن ہے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سننے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔